وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقلوبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے مورات مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین، دارالعلوم عبدالمدارس میں گزشتہ جمعہ میں آپ شب برات کی عظمتوں اور فضیلتوں سے اچھی طرح واقف ہو چکے ہیں۔ شب برات میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ میں بتایا جا چکا ہے۔ معزز سامعین، آتش بازی، لہو و لعب، سیر و تفریح میں وقت برباد کرنے کے بجائے اس مقدس رات میں آپ کا زیادہ وقت تسبیح و تہلیل، عبادت و ریاضت، درود خوانی، سلام خوانی، نعت و منقبت، اور اگر آپ کی قضاء عمری باقی ہے تو نوافل میں زیادہ مشغول ہونے کے بجائے زیادہ سے زیادہ آپ اس مقدس رات میں قضاء عمری ادا کر لیں۔ نماز تہجد ہرگز نہ چھوڑیں، ضرور ادا کریں، چاہے 4 ہی رکعت ادا کریں۔ صلاۃ التسبیح کے تعلق سے آقا کا ارشاد ہے، حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے، ارشاد فرمایا تھا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، روزانہ پڑھ لیا کیجئے، روزانہ نہ پڑھ سکے تو ہفتے میں ایک بار، نہیں تو مہینے میں ایک بار، ورنہ پھر سال میں ایک بار ضرور پڑھ لیا کیجئے۔ اب صلاۃ التسبیح کا طریقہ کیا ہے؟ بزم شفیق ملت کی جانب سے ہینڈ بل چھپ چکا ہے، آفس میں بھی موجود ہے۔ اس ہینڈ بل کو لے کر کے آپ زیادہ فوٹو کاپی کرا کر کے لوگوں تک پہنچائیے،
اور اس کا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچا دیجیے۔ واٹس ایپ بھی چلایا جائے گا، اگر آپ واٹس ایپ سے جڑے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس میں بھی معلومات فراہم کر دی جائے گی۔ معزز سامعین، یہ اتفاقی ہے کہ شب براتی میں برادران وطن کی فلکہ میں آگ بھی لگنا ہے۔ آپ دانشور ہیں، سمجھدار ہیں، اس لیے قبرستان اگر جانا ہو تو کوشش کیجیے کہ آفتاب ڈوبنے کے بعد عشاء سے پہلے عشاء کے بعد چلے جائیں، تاکہ کسی دقت و پریشانی میں آپ نہ پڑیں۔ معزز سامعین، اس مقدس رات میں جہاں ہم آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حج ایصال و ثواب کرتے ہیں، وہیں صحابہ کرام کو بھی، خلفائے راشدین کو بھی، ائمہ اہل بیت کو بھی، تابعین کو بھی، تبع تابعین کو بھی، بزرگان دین کو بھی، مشائخ طریقت کو بھی، دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایصال ثواب کرنے کے بعد اپنے گھر کے مرحومین کو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جو میرے زمانے سے متصل ہے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جو ان سے متصل ہے، یعنی سب سے بہتر میرا زمانہ، پھر صحابہ کا زمانہ، پھر تبع تابعین کا زمانہ۔ معزز سامعین، جہاں ہم بہت سارے بزرگوں کو اس مقدس رات میں یا دن میں ایصال ثواب کرتے ہیں، انہی بزرگوں میں ایک بڑی ہی عظیم شخصیت ہے، سید التابعین، امام العارفین، سید الواصلین، حضرت سیدنا خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خصوصی طور سے ہم لوگ نذر و نیاز پیش کرتے ہیں۔ کیا خصوصیت ہے ان کی؟ کیوں دنیا بھر کے مسلمان ان کی بارگاہ میں نام لے کر کے ایصال ثواب نذر کرتے ہیں؟ آج کے اس بزم میں تھوڑی سی گفتگو اسی موضوع پہ ہونا ہے۔ شب برات اور اس کی عظمتیں اور فضیلتیں آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ سید التابعین، امام العارفین، حضرت سیدنا خواجہ اویس قرنی۔ قرن کیا ہے؟ یہ ایک قبیلہ ہے، اسی قبیلے کے آپ ایک ممتاز فرزند تھے۔ یہ قبیلہ ملک یمن میں آباد تھا، اس لیے آپ کو قرنی بھی کہا جاتا ہے اور یمنی بھی کہا جاتا ہے۔ یمن اور شام کے تعلق سے اللہ کے نبی نے متعدد بار دعائیں فرمائیں، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما، ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ اور دوسرے مقام پر بخاری شریف میں ایک حدیث مروی ہے، الایمان یمانیہ والحکمت یمانیہ، ایمان کی زیادہ ماننے والے لوگ یمن سے آئیں گے اور علم و حکمت کا سرچشمہ بھی یمن سے نکلے گا۔ یمن کو بڑی فضیلت ہے۔ ملک یمن ہی میں ایک قبیلہ تھا، قبیلہ قرن، اسی کے آپ ایک ممتاز فرزند تھے۔ آپ کے نام اویس اور آپ کی کنیت ابو الخیر ہے۔ ابو الخیر آپ کی کنیت ہے اور اویس آپ کا نام ہے۔ سلسلہ اویسیہ کہ آپ مور سے اعلیٰ ہے، بے شمار سلاسل پوری دنیا میں موجود ہیں، قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، ابو العلائی، فردوسی، نظامی، تو ایسے ایک سلسلہ ہے سلسلہ اویسیہ۔ اس کا سلسلہ آپ ہی پر جا کے ختم ہوتا ہے۔ اس سلسلے کی یہ خصوصیت ہے کہ سیدنا خواجہ اویس قرنی کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود فرمائی، یعنی بیچ میں اور کسی کا واسطہ نہیں ہے۔
سلسلے اویسیہ کی آپ مور سے اعلیٰ ہیں. نوجوانی میں حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غریب گھرانے کے تھے. اونٹ چلایا کرتے تھے اور جو معاوضہ ملتا تھا اس کا ایک حصہ اپنے اور اپنے ضعیف ماں کے لیے اخراجات کے لیے رکھ لیتے تھے. بقیہ سب غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، بیواؤں میں تقسیم فرما دیتے تھے. خود بہت غریب تھے لیکن جو کچھ معاوضہ ملتا تھا اونٹ کے چرانے کا تھوڑا سا حصہ اپنے اور اپنے ماں کے اخراجات کے لیے رکھ لیتے تھے. بقیہ سارا حصہ غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، بیواؤں میں تقسیم فرما دیتے تھے. فقیرانہ مزاج تھا، درویشانہ انداز تھا. موٹے سوٹے کپڑے پہنتے تھے. پھوس اور چھپر کا ایک مکان چھوٹا سا تھا، اسی میں اپنے والدہ کے ساتھ رہتے تھے. تسبیح اور تحلیل، عبادت اور زہد و تقویٰ یہ آپ کے مشاغل تھے. منکسر المزاج اتنے تھے کہ خاک ہی پر بیٹھتے تھے اور خاک ہی پر سوتے بھی تھے. آپ کے اس کیفیت کو دیکھنے کے بعد جب آپ گھر سے نکلتے تھے تو قبیلے قرن کے بچے آپ کو دیوانہ کہتے تھے، مجنوں کہتے تھے، پاگل کہتے تھے. کنکریاں مارتے تھے. آپ ان بچوں کو مخاطب کر کے فرماتے تھے، یہ بچوں کنکریاں چھوٹی چھوٹی مارو، بڑے پتھروں سے مت مارو کہ میرا جسم خون سے لہو تر ہو جائے، میرے کپڑے ناپاک ہو جائیں. چھوٹی چھوٹی کنکری مارو تاکہ میرے کپڑے خون آلود نہ ہو، میں نماز پڑھنے کے لائق رہوں. آپ غیر مشہور تھے، بچے آپ کے پیچھے دوڑنے لگتے تھے. ایک دن صحابہ کے مجمع میں، اور حضور کا زمانہ تھا، کتنی بڑی قربانی حضرت خواجہ اویس قرنی کی ہے. حالت ایمان میں اگر نبی کو کوئی شخص ایک نظر دیکھ لے ایک لمحے کے لیے اور ایمانی پر خاتمہ ہو جائے تو وہ صحابیت کے درجے پر سرفراز ہو جاتا ہے. اور صحابیت کا اتنا بڑا درجہ ہوتا ہے کہ غوث، قطب، ابدال کوئی بھی اس عہدے اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا مگر ماں کی خدمت کی مشغولیت کی وجہ سے امام النبیین، سید المرسلین، محبوب رب العالمین کی زیارت سے محروم رہے. ایک دن مجمع صحابہ میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یمن میں ایک مومن رہتے ہیں. یمن میں قبیلے قرن میں ایک مومن رہتے ہیں. زمین والوں میں تو ان کا چرچا نہیں ہے مگر آسمان والوں میں ان کی شہرت ہے. وہ مجھ سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں اور وہ اللہ کے محبوب بھی ہیں. ان کا حال یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کے نام پر کوئی قسم کھا لیں تو اللہ ان کے قسم کو پورا فرما دیتا ہے. کبھی قسم میں حانث نہیں ہوتے، قسم ان کا ٹوٹتا نہیں ہے. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب وہ اس قدر آپ سے محبت کرتے ہیں، اتنا آپ سے چاہتے ہیں، اتنا عشق رکھتے ہیں، تو پھر وہ آپ کی ملاقات کے لیے کیوں نہیں آتے؟ آقا نے ارشاد فرمایا، ان کی ایک ضعیفہ ماں ہے جو ایمان لا چکی ہے، آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، نابینا ہے، ان کا پورا جسم اپائج ہو چکا ہے. اس لیے اویس قرنی ہمیشہ اپنے ماں کی خدمت میں شب و روز مصروف رہتے ہیں. معزز سامعین، اللہ اور رسول کے بعد ماں کا کتنا عظیم مرتبہ ہے. خواجہ اویس قرنی کے اس کردار سے آپ سوال کریں، کتنی بڑی قربانی انہوں نے دی ہے ماں کی خدمت کے بنیاد پر.
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنی وہ محبت آپ سے رکھتے ہیں تو ہم ان کو کیسے پہچانیں اگر کبھی ملاقات ہو؟ آقا نے بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے ان سے ملاقات ہو تو ان سے اپنے مغفرت کی دعا کرانا، اس لیے کہ ان کی دعا سے میرے امت کے کثیر تعداد میں لوگ جنتی ہوں گے اور ان کی گناہوں کی مغفرت ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس قدر وہ آپ کے چہیتے ہیں، یہ بتائیے کہ ہم ان کو پہچانیں گے کیسے؟ کیا ہے ان کا حلیہ؟ اے اللہ کے نبی بتا دیجئے تاکہ ہم اس حلیے کے اعتبار سے جب کسی کو دیکھیں تو ہم پہچان سکیں کہ یہ اویس قرنی ہے۔ سرکار نے فرمایا ان کا سینہ کشادہ ہے، قد میانہ ہے، رنگ گندمی ہے، چہرے پہ گھنی داڑھی ہے، وہ اس قدر منکسر مزاج ہیں کہ ہمیشہ اپنی نظریں نیچے جھکائے رہتے ہیں، اور ان کے داہنے پہلو پہ اور دائنے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا نشان بھی ہے۔ آقا نے پورا حلیہ بتا دیا صحابہ کو، سینہ کشادہ، قد میانہ، رنگ گندمی، نظریں نیچی جھکانے والے، چھریرا بدن، دائنے ہاتھ میں اور دائنے پہلو پہ چمکتا ہوا ایک نشان ہے۔ کچھ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم میں سے کسی کی ملاقات ان سے ہوگی؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر تو ان سے ملاقات نہ کر سکیں گے۔ آج نبی کے علم کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ معاذ اللہ ان خبیثوں نے اپنی کتابوں میں لکھا جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کے معاذ اللہ مختار نہیں، کہیے نعوذ باللہ۔ ان کو دیوار کی پیچھے کی خبر نہیں، کہیے نعوذ باللہ۔ جس نے قیامت تک کے حالات بتا دیا ہو آج اس کے علم کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر کی تو ان سے ملاقات نہیں ہوگی، لیکن عمر اور علی ان سے ضرور ملاقات کریں گے۔ پھر آپ نے حضرت مولا علی کو اور حضرت عمر خطاب کو اپنا پیرہن مبارک اتار کر کے دیا اور فرمایا کہ جب تم دونوں کی ملاقات اویس کرنے سے ہو تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ میرے امت کی بخشش کی دعا کر دیں۔ کیسی خوش قسمت ہے وہ، اسی لیے آج امت انہیں یاد کرتی ہے اور ان کی بارگاہ میں بھی ایصال ثواب نذر کرتی ہے۔ کہنا میرا سلام اور ان سے کہنا کہ میرے امت کی مغفرت کی دعا کر دیں۔ تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں امام النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال ہو گیا تو آپ کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر صحابہ کے اقتفاء سے خلیفۃ المسلمین بنے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے وصال کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا، وہ صحابہ کے اتفاق سے خلیفۃ المسلمین بنے۔ آپ جب تخت خلافت پہ بیٹھتے ہیں، مسند خلافت کو رونق بخشتے ہیں، تب آپ کو یہ فکر لگی کہ خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نبی کا وہ مقدس پیرہن کیسے پہنچایا جائے، کیسے ان کے حالات معلوم ہوں۔ تب آپ اسی ٹوہ میں لگ گئے، اور یمن سے جب کوئی قافلہ آتا تو آپ اس سے پوچھتے کہ یہ بتائیے یمن میں کوئی قبیلہ قرن ہے اور قبیلے قرن میں کوئی شخص اویس قرنی ہے جن کی کنیت ابو الخیر ہے؟ تحقیق فرماتے ایک بہت بڑا تاجر قافلوں کا تجارت کرنے کے لیے قافلہ آیا ہوا تھا مدینہ طیبہ میں۔ حضرت فاروق اعظم کو جب پتہ چلا تو اس قافلے کے سردار سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ نے قافلے کے سردار سے پوری تحقیق فرمائی کہ یہ بتائیے
آپ کے یمن میں کوئی قبیلہ قرن ہے، اس میں کوئی شخص اویس ابو الخیر نام کے ہیں، ان کا حضور ضرور ہے مگر بالکل غیر مشہور ہیں، لوگ انہیں دیوانہ کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، مجنوں کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان کی دیوانگی تم جیسے ہزاروں ہوش مندوں سے رتبے میں بہت بھاری ہے۔ دیوانوں مجھے آج سے دیوانہ نہ کہنا، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ دنیا ان کو دیوانہ کہتی ہے، اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں احب العباد الی اللہ الاتقیاء الاخفیاء، اللہ سے سب سے زیادہ، اللہ کا سب سے زیادہ محبوب وہی بندہ ہوتا ہے جس کی زندگی زہد و تقوی سے متصف ہو اور جو اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرے، شہرت کا طلبگار نہ ہو۔ اس لیے آپ بزرگان دین کے حالات کو دیکھیں گے کہ وہ پہاڑوں میں چلے جاتے تھے، جنگلات میں جاتے تھے، وہاں تسبیح و تحلیل مصروف رہتے تھے تاکہ ان کے مشاغل میں خلل نہ پڑے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی دیوانگی تمہارے ہزاروں ہوش مندی سے رتبے میں بہت بڑی ہے۔ اچھا ان کا پتہ بتاؤ، ہم وہاں جائیں گے اور ان سے ملاقات کریں گے۔ قبیلہ قرن کا پتہ دیا گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی، اللہ کے نبی نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ ان دونوں کی ان سے ملاقات ہوگی۔ پیرہن مبارک جو سرکار نے عطا فرمایا تھا اس کو لے کر یہ دونوں حضرات یمن پہنچے۔ معلومات فراہم کرتے کرتے وہاں پہنچے جہاں حضرت سیدنا خواجہ اویس قرنی جس پھوس کے مکان میں رہا کرتے تھے۔ والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، آپ کو ضعیفی آ گئی تھی، آپ نے مزدوری کرنا چھوڑ دیا تھا، اب دن رات شب و روز عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے۔ راستے میں چلتے تو روٹیوں کے پڑے ہوئے ٹکڑے جو لوگ اپنے دروازوں پہ ڈال دیتے تھے اسے اٹھا کر آپ جھولی میں رکھ لیتے اور اس کو پانی سے دھونے کے بعد آپ تناول فرماتے۔ آپ دونوں حضرات تلاش کرتے کرتے جب ان کے در دولت پہ پہنچے تو دیکھا کہ حضرت خواجہ اویس قرنی نماز میں مشغول ہیں۔ بیٹھ گئے، انتظار کرنے لگے کہ نماز سے فارغ ہو تو گفتگو کی جائے۔ نماز سے جب فارغ ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضور آپ کا نام کیا ہے؟ حضور اپنا اسم گرامی بتا دیں، نام بتا دیں۔ آپ جواب میں کہتے ہیں میں اللہ کا ایک گمنام بندہ ہوں اور گمنام ہی رہنا پسند کرتا ہوں۔ مگر اصرار فرمانے لگے حضرت عمر، جب اصرار فرمانے لگے تو بتایا میرا نام اویس ہے۔ تو کہا حضور میں آپ کے دائیں پہلو کو اور آپ کے دائیں ہاتھ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو بغیر تکلف کے آپ نے بڑھا دیا تو دیکھا کہ ان کے دائیں پہلو پر بھی ایک چمکتا ہوا نشان تھا اور ان کے دائیں ہاتھ میں بھی ایک چمکتا ہوا نشان تھا۔ بے تاب ہو کر حضرت فاروق اعظم نے ان کے ہاتھوں کو چوما۔ اسی سے بزرگوں کے دست بوسی کا جواز ثابت ہوتا ہے، بڑوں کے ہاتھوں کو چومنا۔ اس سے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز کو بھی چومائے، حضور کے دست انور کو بھی چومائے۔ بے تاب ہو کر حضرت عمر نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور پھر اپنا تعارف کرایا کہ میں خلیفہ وقت عمر ابن خطاب ہوں اور میرے ساتھ علی ابن ابی طالب ہیں جو صحابی بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے زاد بھائی بھی ہیں اور ان کے داماد بھی ہیں۔ اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا تھا کہ عمر اور علی جب تمہاری ملاقات ہو تو اویس قرنی کو میرا سلام کہنا۔ جیسے ہی حضرت عمر نے یہ جملہ فرمایا یا حبیبی کہہ کر زمین پر تڑپنے لگے جیسے مچھلی تڑپتی ہے۔ میرے آقا
آپ کے قبر انور پر اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتیں اور برکتیں برسا دے۔ آپ کے زمان مبارک سے نکلا تھوڑی دیر عشق اور محبت رسول میں آپ تڑپتے رہے، کیفیت ختم ہوئی تو آپ فرماتے ہیں عمر اور مولا علی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ویس قرنی سے کہنا میرے امت کے مغفرت کی دعا کریں گے، تو آپ فرماتے ہیں وہ تبرک تو لائیے جو میرے آقا نے مجھ کو عطا کیا ہے، وہ پیران مبارک تو دیجیے جو میرے رسول نے مجھے بھیجا ہے۔ دونوں حضرات نے پیران مبارک آپ کے کو پیش کیا، آپ نے سر پہ رکھا، آنکھوں میں لگایا، بوسہ دیا، پھر پیران مبارک کو پہن کر کے تھوڑی دور تشریف لے گئے تنہائی میں، اور سجدے میں سر رکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے مغفرت کی دعا فرمانے لگے، اور رو رو کر کے گھنٹوں روتے رہے، مغفرت کی دعا فرماتے رہے۔ غیب سے آواز آئی ویس تمہاری دعا کی بنیاد پر اپنے محبوب کے نصف امت کو میں نے بخش دیا۔ پھر سجدے میں سر رکھا، پھر روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے۔ غیب سے پھر آواز آئی اویس اب بقیہ جو امت ہے تمہارے بعد میرا ایک محبوب پیدا ہوگا جسے عبد القادر جیلانی کہا جائے گا، اس کی مغفرت سے ہم بقیہ امت کی بھی مغفرت کرتے ہیں۔ بہت دیر ہو گئی تو حضرت عمر بن خطاب اور مولا علی نے عرض کیا حضور اب اجازت مرحمت فرما دیں۔ فرمایا ہاں جاؤ، اور آخرت کی زیادہ سے زیادہ تیاری کرتے رہو۔ تم دونوں اللہ کے رسول کے صحابی ہو، عظمت و رتبے میں مجھ سے کہیں زیادہ بڑے ہو، تم دونوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اب نبی کے امت کی مغفرت کے لیے تم بھی دعا کرتے رہنا۔ معزز سامعین، اب ظاہر ہے ایک غیر معروف شخصیت کی بارگاہ میں جب خلیفہ وقت پہنچ گیا، داماد پیغمبر پہنچ گئے، تو پورے یمن میں آپ کی عظمت کا ڈنکا بج گیا۔ ہر چار طرف سے لوگ آپ کی زیارت کے لیے آنے لگے، بھیڑ لگ گئی، کیونکہ سب کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول کے پسندیدہ اور محبوب ہیں، عاشق ہیں، تو جسے دیکھو وہ آپ سے ملاقات کے لیے چلا آ رہا ہے۔ اب آپ کی عبادت میں خلل پڑنے لگا، تسبیح و تحلیل میں خلل پڑنے لگا، تو آپ نے اپنی جگہ بدلنے کا عزم فرما لیا اور یمن چھوڑ کر آپ کوفہ چلے گئے تاکہ وہاں کوئی مجھ کو نہیں جانتا ہے۔ اب کوفہ پہنچے، اب ظاہر ہے آپ کی عظمتوں کا چرچا ہونے لگا تھا، کوفہ کے لوگوں نے بھی آپ کو گھیرنا شروع کر دیا۔ سب روز لوگ آپ کے پاس آتے، آپ کی زیارت کرتے، آپ سے دعا کراتے۔ آپ نے وہاں پہنچنے کے بعد جب دیکھا کہ یہاں بھی وہی حال ہے، کیا میرے مشاغل میں اور تسبیح و تحلیل میں خلل پڑ رہا ہے، تو آپ روپوش ہو گئے، چھپا لیا اپنے آپ کو۔ آپ کے ایک معاصر بزرگ ہیں حضرت عبداللہ بن ربیع، وہ فرماتے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، کہ میں نے جب ان کا چرچا سنا، شہرت سنا، تو میں عرب شریف سے کوفہ کے لیے روانہ ہوا تاکہ ان کی زیارت کر لوں۔ لیکن جب میں کوفہ پہنچا تو جہاں لوگ ان کی ملاقات کے لیے آتے تھے، وہاں کے باشندوں نے بتایا وہ بھیڑ اور مجمع کو دیکھ کر کہیں روپوش ہو گئے ہیں، اور ہمیں کچھ نہیں معلوم وہ کہاں چلے گئے۔ عبداللہ بن ربیع کہتے ہیں کہ چونکہ مجھے ان کی نشانیاں معلوم تھیں کہ ان کے دائنے پہلو میں ایک چمکتا ہوا نشان ہے، دائنے ہاتھ میں چمکتا ہوا نشان ہے، ان کا حلیہ معلوم تھا کہ سینہ کشادہ ہے، قد میانہ ہے، رنگ گندمی ہے، نیزیں ہمیشہ نیچی نیزیں رکھتے ہیں، چھریرا بدن ہے،
تو میں اسی حلیہ کی تلاش میں کوفہ میں پھرتا رہا. اللہ نے فضل فرمایا اور میں نے ایک دن ان کو فرات کے کنارے بیٹھ کر وضو کرتے ہوئے دیکھ لیا. نہر فرات کے کنارے لوگوں سے بہت دور بیٹھ کر وضو فرما رہے تھے. یہ پہنچے تو انہوں نے کہا السلام علیکم. تو فرماتے ہیں عبداللہ بن نبی مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگے اور غور سے دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا عبداللہ بن نبی تمہارا کیا حال ہے؟ پہلی ملاقات ہے. اور فرمایا عبداللہ بن نبی تمہارا کیا حال ہے؟ کہا الحمدللہ بخیر ہوں، مگر حضور یہ تو بتائیے ہماری پہلی آپ سے ملاقات ہے، آپ کو میرا نام کس نے بتا دیا؟ فرماتے ہیں کہ اللہ جو بڑا علیم و خبیر ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اس نے مجھے تمہارا نام بتایا ہے. اور سنو، ایک مومن کی روح دوسرے مومن کی روح کو پہچان لیتی ہے، میری روح نے تمہارے روح کو پہچان لیا. عبداللہ بن نبی کہتے ہیں کہ پھر میں دیکھا کہ حضرت کا منہ صحیح ہے تو میں نے کہا حضور کو نصیحت فرما دیجیے. کہا جب سو موت کو اپنے سرہانے تصور کرو، جب بیدار ہو تو موت کو اپنی نظروں کے سامنے ہمیشہ کھڑا ہوا محسوس کرو. بہت لمبا سفر ہے قیامت کا، زیادہ سے زیادہ راہ تیار کرو. تمہیں معلوم ہے کہ حضرت آدم بھی دنیا میں نہیں، حضرت حوا بھی دنیا میں نہیں، حضرت نوح کا بھی وصال ہو گیا، حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا، حضرت اسماعیل کا وصال ہو گیا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا وصال ہو گیا. اور جن کے لیے کائنات بنائی گئی ہمارے آقا وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے. تو ایک دن تمہیں بھی جانا ہے اور مجھے بھی جانا ہے، اور وہاں کے لیے زیادہ سے زیادہ راہ کی تیاری کر لو. یہ ہے حضرت خواجہ اویس قرنی کی مختصر زندگی. نماز کا وقت ہو رہا ہے اس لیے مزید گفتگو نہیں کر پاؤں گا. ہاں، آپ کے وصال کے تعلق سے صحیح روایت میں یہ ہے کہ 17 ربیع الاول کو، ربیع الاول کی 17 تاریخ 37 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اور آپ کی قبر انور کوفہ کے قریب ہی ہے. پروردگار عالم اپنے اس محبوب اور محبوب کے صدقۃ و فعل میں ہم سارے مسلمانان عالم پر اپنا رحم و کرم فرمائے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے ملک کو وبائے عام سے محفوظ فرمائے، ہم سب کے اہل و عیال کے عقید و ایمان کی حفاظت فرمائے.